احرام الگ ہوا ارادے کی وجہ سے، اور پھر حج میں رہنے کا احرام الگ ہو گیا تو قارنہ بن گئیں. چلیے. فعسى الله أن يرزقك فيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قال ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصبة. نفر الآخر، نفر اول 12 کو ہے، نفر آخر 13 کو ہے. 12 کی رمی کے بعد حاجی کو اجازت ہے منی چھوڑ دو، اور 13 کی رمی کے بعد تو سبھی منی چھوڑ دیتے ہیں. چلیے. ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمره ثم افرغا ثم اتياها هنا فاني انظركما حتى تاتياني. قال فخرجت. کیا پڑھتے ہیں؟ انظر کما پڑھ رہے ہیں، یہی روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر آپ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ چلیے بس چلیے. حتى تاتياني. قال خرجنا حتى اذا فرغت وفرغ من الطواف ثم جئته بسحر. حتى اذا فرغت اے من العمرہ وفرغ اے فرغ اخی عبد الرحمن من الطواف. چلیے. ثم جئت بسحر فقال هل کیا پڑھے جانور کہیں کا جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل في اصحابي فارتحل الناس فمر. اتنی سری غلطی مجھ کو نہیں برداشت ہوتی ہے. جانور کہیں چل بس یہ آوارگی پسند نہیں ہے مجھ کو. فقال هل فرغتم؟ قلت نعم. فآذن بالرحيل في اصحابي فارتحل الناس فمر متوجها للمدينة. فآذن بالرحيل آپ نے اعلان کر دیا رخصتی کا صحابہ میں. فارتحل الناس لوگ رخصت ہو گئے. چلیے. قال ابو عبد الله يغير من زار. آدم کی روایت میں آیا تھا لا یغیر کے، اس لیے مصنف نے اس کی شرح کر دی اور یہ بتا دیا کہ اگر یہ اجوف استعمال ہوتا ہے تو یائی آتا ہے، اور باب جبیو کے وزن پر زارہ یغیرو آئے گا، اور اگر اجوف واوی استعمال ہو تو زارہ یغیرو آئے گا، اور اگر مضاعف لیا جائے تو بر یغیرو استعمال ہوگا. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث. ارے احمق عبارت پڑھ ٹولی بالاسناد پڑھا چمار کہیں کا. کیا مصیبت کر دی تمہیں؟ ایک حرف نہیں پڑھا جاتا ہے. قال ابو عبد الله يغير من زار يغير زيرا ويقال زار يزور زورا وزر يزر زرا. وبالاسناد المتصل منا. تکبر نکال اپنے دل سے، یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ لیتا ہوں، توفیق نہیں ہوتی آدمی کو. چل بس کچھ نہیں، تجھ کو ایک حرف نہیں آتا ہے، تکبر نکال، تجھے کچھ نہیں آتا ہے. جس دن تو سوچتا ہے میں نے کچھ کیا اسی دن غارت ہو جاتا ہے. چل بس. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسق الحج لمن لم يكن معه هدي. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے انواع حج کو بیان فرمایا، اور اگر تقدیر ترجمہ باب حکم تمتع الى آخری تو اس کے معنی صرف اتنے بنتے ہیں کہ وہ قارئ انواع کا حکم بتانا چاہتے ہیں، اور اگر تقدیر ترجمہ ہو باب جواز تمتع تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ امام بخاری انواع اربع کو جائز کہتے ہیں. یہی میرے نزدیک راجح ہے، اور امام بخاری نے بعد میں جو حدیثیں درج کی ہیں اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے. التمتع، تمتع عرف حج میں یہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام باندھ کر جائے، عمرہ کر کے فارغ ہو جائے، اور پھر بعد میں حج کا احرام باندھ کر حج کرے. قرآن اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا. ازوی لغت یہ غلط ہے، اور ممکن ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر صحیح. اقران کے معنی لغت میں کسی چیز پر قابو پانے کے آتے ہیں. قال تعالی وما كنا له مقرنين. اور یہاں مراد دو نسخوں کو جمع کرنا ہے،
کے لیے قران کا لفظ آتا ہے۔ قران یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام ساتھ باندھ لیا جائے۔ حنفیہ کہتے ہیں اکثر اعمال عمرہ سے پہلے اگر حج کا احرام باندھ لیا جائے تو بھی آدمی قارن ہو جائے گا۔ والافراد بالحج، افراد بالحج یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھے اور اعمال حج کر کے فارغ ہو جائے۔ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ هَدْيٌ، اور جس کے پاس ہدی نہ ہو وہ احرام حج باندھے تو اعمال عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ انساک ثلاثہ اولا بالاتفاق مشروع۔ اس نسک کے رابع میں اختلاف ہے، اس میں علماء کے 3 اقوال۔ حضرت ابن عباس شیعہ اور ظاہریہ کو واجب کہتے تھے اور معاویہ اور عام حنفیہ مالکیہ شافعیہ حرام کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین اس کو مستحب کہتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سائق الحدی نہ ہو تو اس کے لیے تمتع افضل ہے۔ امام احمد مشہور، امام احمد فسخ الحج عمرہ کو مستحب کہتے ہیں۔ جو لوگ قائل نہیں کہتے ہیں، ابو ذر غفاری وغیرہ کہتے ہیں کانت عمرتنا ہذی خاصۃ لنا، رواہ مسلم۔ یہ بھی مضمون نسائی حارث بن بلال سے روایت کی، لیکن جمہور علماء جمہور محدثین اس کے جواب کے قائل اس لیے کہ سراقہ ابن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عمرتنا ہذی، تو فرمایا بل لابد ابد، ہمیشہ کے لیے، یہ کوئی وقتی حکم نہیں ہے۔ امام بخاری کی رائے کیا ہے میں بتا چکا کہ ترجمے کے اندر دونوں استعمال، اگر یہ مانا جائے کہ بخاری حکم التمتع کہہ رہے ہیں تو اس سے یہ معلوم نہ ہوگا کہ فسخ حج کے جواز کے قائل ہیں، اور اگر تقدیر عبارت مشروعیت التمتع تو وہ اس کے جواز کے قائل ہوں گے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے یہ دونوں احتمالات ذکر کیے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک صحیح ہے کہ بخاری اس کی مشروعیت کے قائل ہیں، ورنہ مشروعات کے ساتھ ان کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ احتمال کے ساتھ جب مشروعات کو ذکر کر دیا تو اس کے ذکر کو بھی ذکر کر دیا، بعید ہے۔ امام بخاری نے کوئی ایسی روایت نہیں پیش کی جس سے فسخ الحج الی العمرہ کا عدم جواز نکلتا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جواز کی روایتیں پیش کی ہیں اور پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس میں اختلاف کہ انواع ثلاثہ سابقہ میں افضل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سب سے افضل قران، پھر تمتع، پھر افراد۔ امام شافعی اس کے عکس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے افضل افراد، پھر تمتع اور پھر قران ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے افضل
افراد ہے، پھر قران، پھر تمتع. اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں سب سے افضل تمتع، پھر افراد، پھر قران ہے. تو قران کے بارے میں شافعی و احمد ایک ساتھ ہیں، اس کا درجہ سب سے آخر میں ہے. اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے اگر کوئی سائق الہدی نہ ہو تو اس کے لیے تمتع افضل ہے، اور اگر سائق الہدی ہو تو قران افضل ہے. جو لوگ کسی بھی نسک کو افضل کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسک سے عام طور سے استدلال کرتے ہیں. صرف چند علماء ایسے ہیں جو آپ کے نسک کے بارے میں کسی اور بات کے قائل ہیں اور افضلیت میں کسی اور بات کے قائل ہیں، اور کسی دوسری دلیل کی وجہ سے انہوں نے حضور کے نسک کے کسی خاص صورت پر ماننے کے باوجود اس کے خلاف کو افضل کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسک کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ نے حج افراد کیا یا تمتع یا قران. اور بعض تو کہتے ہیں کہ آپ نے حج افراد کیا اور اس کے بعد عمرہ نہیں کیا. یہ امام مالک شافعی کہتے ہیں، اور بعض شافعیہ و مالکیہ کہتے ہیں کہ آپ نے بعد میں عمرہ بھی کیا. لیکن یہ قول بالکل بہترین ہے، کسی حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں. یہاں پر ان لوگوں نے صرف قیاس چلایا کہ تنہا حج سے حج عمرے کا مجموعہ افضل ہے، اور تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل پر عمل کیا ہوگا، حج کے بعد عمرہ کر لیا ہوگا. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کسی روایت سے اس کا ثبوت ہوتا. اور بات کہتے ہیں کہ آپ نے تمتع کیا، پھر اس کے بعد قاضی ابو یعلا اور ابن جوزی کہتے ہیں یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا جیسا کہ آئندہ عائشہ کی روایت میں آئے، اور عمرے سے فراغت کر کے آپ حلال ہو گئے. معاویہ کی روایت میں قصرت عن راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المروۃ، رواہ البخاری ومسلم والنسائی، وليس لفظ علی المروہ عند البخاری. لیکن یہ روایت مختلف المحامل ہے اور تمام روایات کے خلاف جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اور صاف صاف فرمایا لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدیہ ولجعلتها عمرۃ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی ابو یعلا سے پہلے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے حلال ہو گئے تھے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا تھا تو تمتع، لیکن سائق الہدی ہونے کی وجہ سے حلال نہیں ہوا. شافعیہ میں سے ابو محمد بغوی اور حنابلہ میں سے موفق ابن قدامہ اسی کے قائل. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاری. پھر اس کے بعد آپ کے قران کے بارے میں دو باتوں میں اختلاف ہو گیا.
حنفیہ تو کہتے ہیں کہ 2 طواف اور 2 سعی کی، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ صرف 1 طواف اور 1 سعی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر کی روایت سے یہ بات جو بخاری و مسلم میں آئی واضح ہے۔ دوسرا اختلاف اس بات میں ہے کہ آپ کے قران کی صورت کیا ہوئی۔ امام طحاوی، امام ابن حبان اور خطابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور اس کے بعد اس پر احرام حج داخل کر کے قران کر لیا، لیکن تقدیم العمرہ کی کل 1 روایت جو آئندہ بخاری شریف میں آ رہی ہے، اور عام روایت تقدیم العمرہ کو ذکر نہیں کرتے، اس لیے محققین علماء نے اس کو اس سیاق کو مرجوح قرار دیا۔ پھر اس کے بعد قاضی ایاز ابو القاسم سہیلی، حافظ امام نووی، حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پہلے حج کا احرام باندھا اور اس سے فراغت کے اور اس کے بعد اس پر احرام عمرہ داخل کر کے قارن ہو گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کو بہت سے علماء ابن منذر، ابن حزم اور محب طبری کی طرف منسوخ کیا۔ ابن منذر کا براہ راست کلام تو میں نہیں دیکھ سکا، ابن حزم سے یہ نقل غلط ہے اور محب طبری کا کلام محتمل ہے۔ اور نمبر 3، امام ابو حنیفہ سفیان الثوری، اشہب ابن عبدالعزیز، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، حافظ ابن عبدالحادی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ مانا۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری نے جوامع السیرہ میں اس کی تصریح فرمائی ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ محب طبری بھی اسی بات کے قائل ہوں گے، واللہ تعالی اعلم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی، پھر اس کے بعد اکثریت تو کہتی ہے آپ نے نسک معین کا احرام باندھا تھا، خواہ وہ افراد کا ہو یا تمتع کا یا قران۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھ دیا کہ آپ کا احرام مبہم تھا، اور اس سلسلے میں ایک مرسل روایت پیش فرمائی۔ قاضی ایاز وغیرہ اکابر نے اس قول کو بھی رد کیا ہے اور اس کی دلیل کو بھی، کیونکہ وہ حدیث ان تمام حدیث کے خلاف ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسک کی تعین کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج افراد کا احرام باندھا تھا، وہ حضرت عائشہ، ابن عمر، ابن عباس اور جابر کی روایتوں سے جو مسلم وغیرہ میں وارد ہوئی ہیں استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان روایتوں کو دوسری احادیث پر ترجیح حاصل ہے۔ حضرت عائشہ کا حضور سے قرب اور آپ کے احوال سے باخبر ہونا
ایک امر واقعی ہے، اور تم کون ہو بھائی؟ کیا نام ہے؟ کہاں کی؟ بے شرمی ایک صفت ہوتی ہے اور حیا بھی ایک صفت ہے۔ اس حدیث پڑھنے سے کیا فائدہ جب آدمی وہیں بے حیائی کرتا رہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی ناقہ کے پاس تھا، اور حضرت ابن عباس کا تبحر علمی، تحقیق علمی ایک معروف حقیقت ہے، اور حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی پوری تفصیل رجل کا آخر بیان فرمایا۔ اور دوسری وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ حج مفرد میں کسی کو اختلاف نہیں، اور تمتع کے بارے میں حضرت عمر عثمان کا اختلاف اور منع کرتے تھے، بعض قران سے منع کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ تمتع اور قران میں دم واجب ہوتا اور افراد میں دم واجب ہوتا، لیکن جو تمتع کے قائل ہیں کوئی عمر و عائشہ کی ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم روایت میں تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح دیگر صحابہ عمران بن حسین وغیرہ سے صحیح مسلم اور دیگر کتب میں تمتع کی روایت وارد ہوئی، اور جو حضرات قران کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن حضرات سے بھی افراد کی حدیثیں نقل کی جاتی ان سب سے قران کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، جو صحیح ہے بخاری مسلم میں یا مسند احمد ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہوئی، اور بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن سے صرف قران ہی کی روایت منقول ہے، تمت اور افراد کی کوئی روایت منقول نہیں ہے، جیسے ابن ابی اوفا، ابو قتادہ اور بہت سے صحابہ جن کی روایتیں مسند احمد یا سنن دارقطنی وغیرہ میں وارد ہوئی۔ اور مزید برآں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی روایت منقول حضرت برا کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد سقت الحدی وقرنت، رواہ النسائی۔ یہ ایسی نص قاطع ہے، یہ حدیث ایسی نص قاطع ہے کہ اس کے بعد کسی بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے محققین شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قران ہی کو اختیار کیا ہے۔ یہی قاضی اعظم مالکی، نووی اور ابن حجر شافعی اور ابن قیم حنبلی وغیرہ کی رائے وہ صورت قران میں حضرات کا اختلاف ہو، جیسا کہ ابھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اور قران میں جو دم ہے یہ دم جبران نہیں ہے بلکہ دم شکر ہے۔ اسی طرح سے جن حضرات نے قران یا تمتع سے منع کیا وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ گفتگو تو اس بات میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ثابت ہے۔ آپ کی جب احادیث پر نظر کی جاتی ہے تو قران کے علاوہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ملتی ہے۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے باوجود جو امام احمد حضور کے نسب کے بارے میں قران ہی کے قائل، لیکن اس کے باوجود امام احمد تمتع کو اس لیے افضل کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة۔ امام بخاری
رضی اللہ تعالی عنہ نے بظاہر کوئی ترجیحی شکل اختیار نہیں کی ہے، کیونکہ روایات سے سب کا ثبوت ہے، اس لیے ان کے نزدیک شاید بلا ترجیح ساری انواع جائز ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ بات لکھ کر کے دینا چاہیے۔ وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا کیسی نیت سے پڑھ رہا ہے تو بدنیت بدبخت کہیں ولا نرى الا انه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللنا قالت عائشة رضي الله عنها سائق الهدی نہیں ہے اس کو فسق کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ سائق الہدی ان کو فسق کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے حنفیہ حنابلہ کہتے ہیں سائق الہدی حلال نہیں ہوگا، اور شافعیہ مالکیہ کے یہاں جائز ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں سائقین ہدی کو اس لیے فسق سے روکا گیا وہ لوگ قاری تھے۔ چلیے اشکال یہ کہ روایات میں کہیں بھی حضور نے قرآن کا تذکرہ عمومی انداز میں نہیں کیا، کہیں اتفاقاً کسی روایت میں، وہ تو اندر آخر ہے، عامتاً آپ نے سوق ہدی کو سبب عدم فسق بتایا۔ چلیے قالت عائشة رضي الله عنها فهزت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال ليلة الحصبة ذوالحجہ کی 14ویں رات، اس رات میں آپ نے محصب میں قیام کیا، اس لیے وہ لیلۃ الحصبہ کہلاتی ہے۔ قال وما طفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فاذهبي مع عقيل إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدي بكذا وكذا وقال موعدو کی کذا وکذا، موعدے کی کیا چیز ہے؟ بے توفیق کی مسلم شریف میں روایت نہیں آ چکی، عجیب بے توفیق وقال صفیہ مورانی تم موعدو کی کذا وکذا، پھر تم سے ملاقات کا وعدہ فلاں فلاں جگہ۔ چلیے وقال صفیہ مورانی لا حابستکم فقال عقرا حابستکم فقال عقرا حلقہ عقرا حلقہ۔ اسی طرح سے یہ دونوں الف مقصورہ کے ساتھ، اسی طرح یہ دونوں الفاظ الف مقصورہ کے ساتھ واقف ہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں محدثین اسی طرح روایت کرتے ہیں، لیکن یہ اقرن حلقن تنوین کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ تو دعا کا کلمہ ہے، اور الف مقصورہ کے ساتھ تو یہ کلمہ صفت ہے، لیکن صاحب محکم وغیرہ کہتے ہیں کہ مصدری معنی میں بھی الف مقصورہ کے ساتھ یہ دونوں کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ مصدر ہیں پھر تو اس کے معنی ہیں اقر اللہ جسدہا و اصابہا وجع فی حلقہا، اور بعضوں نے کہا معنی ہے جعلہ اللہ عاقرا وحلق شعرہا، اور اگر اس الف مقصورہ کے ساتھ صیغہ صفت ہو تو معنی ہوں گے حلقہ مشومۃ منحوس، اقرا التی لا تلد، بعضوں نے کہا اقرا کے معنی حائض اور حلقہ کے معنی مشومہ ہیں۔ وما تبقي يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مسعدة وهو منهبط منها لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی، آپ مکے سے اوپر چڑھ رہے تھے اور میں مکے پر اتر رہی تھی، یا میں چڑھ رہی تھی اور آپ محصب سے مکہ اتر رہے تھے۔ اترنے چڑھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ وادی میں واقع ہے، چاروں طرف پہاڑ، مکے سے باہر سے آنے والا مکے میں جب آئے گا تو اوپر سے نیچے آئے گا، اور مکے سے باہر جانے والا جب مکے سے جائے گا تو نیچے سے اوپر چڑھے گا، اور آخر میں جو منحبط منہا ہے، یہاں پر منہا کی ضمیر مکہ کی طرف عائد نہیں بلکہ حصبہ کی طرف عائد ہے۔ یہاں راوی کو شک ہے
کہ حضرت عائشہ نے کہا کیا وَهُوَ مُسْعِدٌ مِّن مَّكَّةَ وَأَنَا مُنْحَبِطَةٌ عَلَيْهَا کہا یا أَنَا مُسْعِدَةٌ وَمُنْحَبِطٌ مِّنْهَا کہا. اس میں ترجیح میں اختلاف. امام نووی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ پہلا جملہ راجح ہے. اور ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کو تنعیم روانہ کیا تو آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ طواف کے لیے مکہ مکرمہ آ گئے. طواف سے فراغت کے بعد جب آپ مکے سے اوپر چڑھنے لگے حسبہ کو جانے لگے تو حضرت عائشہ تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ کر آ رہی تھی اور مکے پر اتر رہی تھی. بعض علماء نے اس پر یہ اشکال کیا کہ جو حضور مکے میں آ گئے تھے تو پھر محسب جانے کی کیا ضرورت تھی. اس کا جواب یہ کی روایت میں ہے وکان اسمع لحضوری محسب سے مدینے کو روانہ ہونا آپ کے لیے سہل تھا اس لیے اس جگہ کو دوبارہ گئے ہوں گے. لیکن محققین علماء علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری حافظ ابن حجر حافظ ابن قیم وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ دوسرا جملہ راجح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو تنعیم روانہ کر دیا تو وہ وہاں پہنچی احرام عمرہ باندھ کر لوٹی اور احرام اور عمرہ کر کے جب فارغ ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد طواف وداع کا ارادہ فرمایا. ابھی اس باب سے پہلے عائشہ کی جو روایت آئی اس میں صاف ہے فخرجنا حتى اذا فرغت وفرغ من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم قلت نعم فآذن بالرحيل في السحر. جب میں عمرے سے فارغ ہو گئی اور عبد الرحمن طواف سے ہم سحر کے وقت آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کیا تم فارغ ہو گئے؟ ہم نے عرض کیا ہاں. آپ نے صحابہ میں کوچ کا اعلان کر دیا فمر متوجہا الی المدینہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ روایات میں تصریح ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ ہوتی تھی اس لیے کہتے تھے محرم بعد میں آئے گا سفر کر لیا گیا. وَيَقُولُونَ اذا برأ الدبر وعفى اليسر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. یہ کلمات ثلاثہ اربع اسی طرح موقوفاً پڑھے جائیں گے. اذا برأ الدبر دبر وہ زخم کہلاتا ہے جو سواری کی پیٹھ پر پالان کے گھسنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. وعفل اثر اثر سے مراد نشانات قدم. یہ نشانات جب مٹتے ہیں جب آمد رفت بند ہو جائے. اور بعض روایات میں عفل وبر آیا. وبر کہتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ جب زخم خشک ہو جاتا اور بالکل صحیح ہو جاتا اس کے بعد پھر خون نکلنا شروع ہو جاتی. وانسلخ سفر اور سفر ختم ہو جائے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں بھی ہے. ابو داود میں دخل سفر اور نسائی کی ایک روایت میں انسلخ سفر اور دخل سفر شک کے ساتھ ہے.
روایت مشکوکہ کا تو کوئی اعتبار نہیں، اب 2 ہی روایتیں رہ گئیں۔ اس میں صحیحین کی روایت انطلق سفر ہے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ وہم ہے، اس لیے کہ وہ لوگ عمرہ کو اشہر حج میں حرام کرتے تھے، محرم اشہر حج میں ہے نہیں، تو پھر اس کے گزر جانے کا انتظار کیوں کرتے؟ اس لیے ثواب داخل سفر ہے، اور سفر سے مراد محرم ہے، جس کو انہوں نے سفر بنا دیا تھا، اس کا نام سفر رکھ دیا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کا انتظار کے گزرنے کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ ان کو حج سے فراغت کے بعد غارت گری اور انتقام لینے کے لیے جانا ہوتا تھا، وہ اپنے ان مقاصد سے فراغت پانے کے بعد ہی عمرہ کر سکتے تھے۔ حافظ کی توجیہ دیکھنے میں تو بڑی معقول ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ غارت گری کے لیے جاتے تھے یا انتقام لینے کے لیے جاتے تھے تو کیا ہر جگہ پیدل نہیں چلے جاتے؟ ظاہر ہے کہ بہت سی جگہ ان کو سوار ہو کر جانا پڑتا ہوگا، تو پھر اذا دبر وافل اثر کہنے کی کیا ضرورت؟ اگر وہ پیدل ہی جاتے تھے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا برد دبر وافل اثر، بس سیدھے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ انسلاخ سفر کے بعد عمرہ کیا جائے گا، اور اگر وہ واقع میں سواریوں پر جاتے تھے اور یہ بات ناگزیر ہے تو پھر سواریوں کے زخم کے صحیح ہو جانے کا انتظار کیسا؟ سواریاں تو ابھی سفر میں لگی ہوئی ہیں، حج سے فراغت کے بعد وہ شن غارات اور اخذ سارات کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو سواریوں کا زخم صحیح کیسے ہوگا؟ اس لیے امام طحاوی کی توجیہ میں، امام طحاوی کی تقریر میرا خیال ہے نہایت وقیع اور قابل توجہ ہے، اور کوئی کلمہ صحیح ہے میں اگر وہم ہو کے طور پر آ جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آخر روات میں ایک ہی روایت ہے، کوئی انسلخ سفر کہتا ہے، کوئی دخل سفر کہتا۔ دخل سفر میں کوئی اشکال نہیں ہے، انسلخ سفر میں اشکال ہے، تو خامخواہ اشکال والی روایت کی توجیہ کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سبيحة رابعة مهلين بالحج سبيحة رابعة ذی الحجہ کی 4 کی صبح کو چلیں مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله مهلين بالحج، حضور اور صحابہ حج کا احرام بات کیا ہے؟ یہ ابن عباس کی روایت چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل۔ یہ ابو موسیٰ کی روایت یہاں مختصر ہے، پہلے مفصل آ چکی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف سے حضور نے پوچھا بما حللت، تو کہنے لگے بما حل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف کرو اور حلال ہو جاؤ۔
چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن حاوى حدثنا عبد الله بن اس يوسف فصل الحج العمرہ کا ثبوت ہوا. چلو وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل انت من عمرتك قال اني لبت راسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر. اس سے بھی فصل الحج العمرہ کا ثبوت ہوا اور قرآن کا بھی ثبوت ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائق الہدی کے حلال نہیں ہوئے. چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر بن عمران الزبعي قال تمتعت فنهاني نصر بن عمران الزبعي چلیے قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي میں نے تمتع کا ارادہ کیا تو لوگوں نے منع کیا. میں نے ابن عباس سے پوچھا, انہوں نے اجازت دے دی. میں نے جب تمتع کر لیا تو خواب میں دیکھا کان رجل یقول لی حج مبرور وعمرۃ متقبلہ فاخبرت ابن عباس وقال سنت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی کی سنت ہے. ثم قال لی اقم انی واجعل لك سهما من مالی, میرے پاس قیام کرو میں تم کو اپنے مال میں سے کچھ دوں گا. قال شعبہ فقلت له, شعبہ نے ابو جمرہ سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے للرؤیا التي رأيت, یہ خواب ان کی مقبولیت پر دلالت کرتا تھا, اس لیے ابن عباس نے چاہا کہ ان کا کچھ تعاون کریں. ایک ویسے ہی غیر مستند قصہ سنا ہے لیکن کچھ عجب نہیں. مولوی اظہار الحق مرحوم نے بیان کیا, ایک نواب صاحب حج کے لیے گئے, ان کے ساتھ ان کا خادم بھی گیا. وہ تھا سیدھا سادہ, لوگ اس سے مذاق کرتے تھے. جب حج سے فراغت ہوئی تو اس سے لوگ نواب صاحب نے پوچھا, رے اس کو مقبولیت کا پرچہ بھی ملا کہ نہیں؟ کہنے لگے نام اس کو تو نہیں ملا. کہ پھر کیسا تو نے حج کیا؟ یہ آدمی گیا اور دعا شروع کر دی اور رونے لگا کہ اللہ مجھے قبولیت کا پرچہ دے. تو ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں گرا اور اس میں لکھا ہوا تھا تیرا حج قبول. تو خوش خوش پرچہ لے کر آیا اور اپنے نواب اور ساتھیوں کو دکھایا. وہ لوگ تعجب کرنے لگے اور سچے لوگ تھے اس زمانے کے, کہنے لگے بھائی ہم تو تجھ سے مذاق کر رہے تھے, ہم میں سے تو کسی کو بھی پرچہ نہیں ملا. یہ تیری بات ہے, تیری خصوصیت ہے کہ اللہ نے تجھ کو پرچہ دیا. کسی کو حقیر نہ جاننا چاہیے. بعض وقت انسان پراگندہ حال ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا عمل قبول ہوا. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت آج تیرے پڑھنے سے میری طبیعت کو الجھن کیوں بہت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا. چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا بمكة بعمرة فدخلنا. وقت نے آج کتاب ہی نہیں دیکھی اور منحوس جب پڑھتا ہے تو اس کے دل پر طرح طرح کے خیالات آتے ہیں, اس کی وجہ سے میں پریشان ہوتا ہوں. چل منحوس کے فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام فقال لي أناس من قبل الترویت بثلاث ایام, اور مسلم میں ہے باربعۃ ایام. کبھی راوی نے قصر پوری کر دی, اربع کہہ دیا, کبھی ساقط کر دیا ثلاثت. تصير الآن حجتك مكية مکیۃ یعنی قلیلۃ الثواب, کیونکہ اس میں مشقت کم ہے. فدخلت على عطاء السبتي فقال حدثني جابر بن عبد الله انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم اهلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه وقصروا ثم اقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه فاهلوا بالحج وجعلوا التي قدمتم بها متعه فقالوا كيف نجعلها متعه وقد سمينا الحج یعنی ہم نے تو حج کا احرام باندھا ہے, اس کو تمتع کیسے بنا لیں. چلیے فقال افعلوا ما امرتكم فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ کرو. چلیے فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا اگر میں سائق الہدی نہ ہوتا تو جس بات کا تم کو حکم دیتا ہوں خود کرتا. چلیے ولكن لا يحل مني
حرام حتى يبلغ الهدي محله. میری کوئی چیز جو میرے لیے احکام ہے حلال نہیں ہوگی حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی کا نحر ہو جائے. چلیے ففعلوا. قال ابو عبد الله ابو شهاب ليس له مسند الا هذا. ليس له مسند الا هذا، یعنی ان کی کوئی اور حدیث مرفوع نہیں، یا مطلب یہ ہے کہ وہ عطا سے کوئی اور روایت اس حدیث کے علاوہ نہیں نقل کرتے. چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان وهما في عثمان في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله بس وقت کہیں کا اپنی طرف سے بڑھتا ہے تو تمہیں آج بہت ہی پریشان کر دیا مجھے. ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اے ما تريد منتهيا إلى أن تنهى عن أمر، کیا تمہارا ارادہ ہے اس بات کی طرف پہنچنے سے کہ تم منع کرتے ہو ایک ایسے امر سے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. چلیے فقال عثمان جاني عنك فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لبى بالحج وسماه. باب من لبى بالحج وسماه. یہاں تلبیہ بالحج سے مراد تسمیہ بالحج ہے. ابھی حدیث باب گزشتہ میں آ چکا ہے بطریق عطا وقد سمینا الحج. ہمارے حضرت شیخ کہتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی حج کا احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا اور تصریح کے ساتھ تلبیہ میں حج کا تذکرہ کیا تو وہ بھی فصل حج کر سکتا ہے، اس کے لیے فصل الحج جائز ہے. دل علیہ الحدیث. حضرت نے جو بات ذکر کی ہے وہ بہت مناسب معلوم ہوتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک مسئلہ آ رہا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آیا احرام باندھتے ہوئے اطلاق کرے اور نسک کی تعین نہ کرے یا تعین و تسمیہ کرے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ تعین کرے. یہی مالک و احمد کا مذہب. امام شافعی اپنے ایک قول میں فرماتے ہیں کہ اطلاق کرنا چاہیے، کیونکہ طاؤس کہتے ہیں فرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ لا یسمی حجہ ينظر القضاء. لیکن جمہور کی دلیل وہ احادیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کو معین نسک کے احرام باندھنے کا حکم دینا وارد. اس کے مدتوں کے بعد پھر میں نے دیکھا بعینہ یہی بات اشارتاً علامہ ابن بطال نے بھی لکھی. چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التمتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمتع کے مسئلے میں اختلاف رہ چکا ہے، اگرچہ اب جواز پر استقرار و اتفاق ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ بھی ممکن ہے بخاری یہ کہتے ہیں کہ تمتع حج نبوت میں ثابت ہے، لہذا حضرت عمر یا عثمان کی مخالفت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مختلف عن عمران بن حسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه تمتعنا. حضرت عمران کا مطلب یہ ہے کہ تمتع کا جواب
قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں تمتع اور ہم نے عہد نبوت میں تمتع کیا، پھر کسی کے منع کرنے کا کیا ہے؟ قال رجل برائے ماشا، ایک آدمی کی رائے سے جو من میں آیا کہہ رہا ہے۔ امام اسماعیلی اور حمیدی نے بخاری سے نقل کیا کہ یہاں پر رجل کا مصداق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اس میں اختلاف ہے کہ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے. حنفیہ کہتے ہیں تمتع اور جمہور کہتے ہیں دم تمتع. اس اختلاف کا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ جو کہتے ہیں ذالکہ کا اشارہ تمتع کے طرف ہے، ان کے نزدیک تمتع ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو حاضرین مسجد حرام کہلاتے. حاضرین مسجد حرام کے لیے جائز، اور جو لوگ اشارتاً کی طرف مانتے ہیں ان کے نزدیک تمتع ہر شخص کے لیے جائز، لیکن دم ان لوگوں پر واجب ہے جو حاضرین مسجد حرام نہیں ہیں، اور جو حاضرین مسجد حرام ہیں ان پر دم تمتع نہیں ہے. حاضرین مسجد حرام کون ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہے اہل مکہ، اسی کو طحاوی نے اختیار کیا. داؤس کہتے ہیں اہل حرم، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اہل میقات، امام شافعی فرماتے ہیں من دون المیقات، امام شافعی فی الجدید امام احمد فرماتے ہیں جو مکہ سے مسافت قصر پر واقع ہیں. اور امام مالک کا صحیح مذہب یہ ہے کہ حاضرین مسجد حرام کا مصداق اہل مکہ اور اہل ذی طوا ہیں. وبه قال وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري وبه قال حدثنا ابو معمر البراء قال حدثنا عثمان باغل كهنجان وبه قال وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا ابو معشر. یہ حدثنا جبھی قلم سے لکھا گیا. ہمارے ہندی نسخوں کی اصطلاح کے خلاف ہندی نسخوں کی اصطلاح یہ ہے کہ ابتدائی سند میں جب حدثنا آئے تو جبھی قلم سے لکھتے ہیں، وسط سند میں اسی قلم سے لکھتے ہیں جس قلم سے پوری روایت لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں پر وسط سند ہے، اس لیے اس کو جبھی قلم سے نہ ہونا چاہیے، خفی قلم سے. یہاں تو سند کی ابتدا وقال ابو کامل ہے اور یہ روایت تعلیق ہے. وقال ابو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا ابو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن كلمة عن ابن عباس. ابو معشر البراء برا رات کی تشبیہ کے ساتھ ہے. انما لقب بذلك لانه كان يبري النبل. قال حدثنا عثمان بن غياث عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا هلالكم الحج عمرة الا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا ثيابا. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم امرنا عشية التربية ان نهل بالحج فاذا فرغنا ثم امرنا عشية التربية ان نهل بالحج. اس سے معلوم ہوا جو شخص متمتع ہو یا آفاقی ہو وہ 8ویں تاریخ کو احرام باندھے گا. یہی امام شافعی امام احمد کا مذہب ہے. امام مالک امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یکم ذی الحجہ کو احرام باندھنا افضل ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے اہل مکہ کو اس کا حکم دیا. فریق اول کہتا ہے کہ یہ وقتی حکم تھا ایک مصلحت کی وجہ سے، اور اصل تو وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چلیے فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. فإذا فرغنا من المناسك جئنا وطفنا بالبيت
وبالصفا والمروہ فقد تم محل. جب ہم مناسک سے فارغ ہو جائیں گے یعنی وقوف عرفات وقوف مزدلفہ سے پھر آ کر طواف کریں گے یعنی طواف زیارت اور سعی کریں گے اور ہمارا حل پورا ہو جائے گا. وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. اگر کوئی آدمی واجد الحدی نہ ہو تو اس کے دن میں 10 روزے ہیں 3 حج میں اور 7 رجوع کے بعد 3 حج میں. کا مطلب کیا ہے؟ کب سے جائے گا؟ امام ابو حنیفہ احمد کہتے ہیں جب عمرے سے احرام باندھے. امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں جب عمرے سے فارغ ہو جائے. مالک شافعی کہتے ہیں جب حج کا احرام باندھ لے. وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 اس وقت میں جبکہ رجوع پایا جائے. امام ابو حنیفہ کے یہاں رجوع سے مراد حج سے فراغت اور امام شافعی کے نزدیک رجوع سے مراد وطن واپس ہو جانا ہے. الشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحجة والعمرة فإن الله بين الحجة والعمرة کیا ہے آج کیا کر رہا ہے تو بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وأشهر الحج الذي معلوم ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے لیے تمتع کے قائل نہیں. یہی حنفیہ کا مذہب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ابن عباس اہل مکہ کے لیے تمتع کے قائل نہیں. بخاری نے بھی یہ حدیث ذکر کی تو بخاری بھی اسی کے قائل ہیں اور یہی حنفیہ کا مذہب ہے. چلیے وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذي الحجة فمن تمتع في هذه فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرقص والجماع والفسوق والمعاصي والرفث والجماع والفسوق. وقت کہیں کا بے سمجھ صحیح لکھا ہوا ہے غلط تو پڑھ رہا ہے بدتمیز نہیں کا. والفسوق والمعاصي والجدال المراء بہت ادھر ادھر نہ گھوما کر. چل بس. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدمی کو تھوڑا آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ دماغ تھوڑا کام کرے. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاغتسال عند دخول مكة. امام بخاری کہتے ہیں مکے میں داخل ہونے کے وقت غسل کر لینا مستحب ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں اور اگر غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو کر لے. چلیے وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذيقوان ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب دخول مكة نهارا وليلا. امام بخاری علیہ السلام فرماتے ہیں مکے میں رات دن میں داخل ہونا جائز ہے. آدمی چاہے نفس جب آدمی کو کسی کا کوئی اختلاف ہے نہیں. ہاں افضلیت میں ضرور اختلاف ہے. انکیہ مالکیہ اکثر شافعیہ دن میں داخل ہونے افضل کہتے ہیں اور بعض شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں دونوں برابر ہے. عائشہ عمر ابن عبدالعزیز سے رات میں داخلہ کی ترجیح منقول ہے. بظاہر بخاری دونوں کو مساوی مانتے ہیں. دخول نہارن تو روایت الباب سے ثابت ہے اور دخول فی اللیل کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلالا ثابت کیا ہے. اور حاصل یہ کہ حاجی کا مقصد مکے آنا اور اعمال حج کرنا ہوتا ہے اور وقت پہنچنے کا کوئی وقت متعین و معلوم نہیں. اس لیے جب جس وقت جو پہنچے اسی وقت مکے میں داخل ہو سکتا. اور محرش کعبی کی روایت میں رات میں داخل ہونا مسند احمد ترمذی نسائی میں وارد ہوا.
چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذيطوان حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من أين يدخل مكة. آدمی مکے کہاں سے داخل؟ روایت سے معلوم ہے سنیہ علیا سے. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معاذ. جمہور علماء فرماتے ہیں سنیہ علیا سے ہر شخص کے لیے داخل ہونا مستحب. مالکیہ کہتے ہیں کہ طریق مدینہ سے آئے اس کے لیے مستحب ہے. امام بخاری بظاہر جمہور کے ہم خیال ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معاذ قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى. وبه قال وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اين يخرج من مكة. آدمی مکے سے کہاں سے نکلے؟ روایت سے معلوم ہے سنیہ سفلا سے جس کو خدا بضم الکاف کہا جاتا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد الدخلي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من غداء من ثنية العليا التي في البطحاء وخرج من ثنية السفلى. وبه قال حدثنا الحميدي ومحمد بن مسنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من غداء وخرج من كدن من أعلى مكة. من اعلی مکہ یہ وہم ہے اس لیے کہ خدا بضم الکاف اعلی مکہ میں نہیں اسفل مکہ میں. اور یہ جو بات علماء کہتے ہیں کہ من اعلی مکہ کا تعلق قدا سے ہے یہ توجیہ غیر وجیہ ہے اس لیے کہ اسی تعلق ہی کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جملہ بے جگہ آ گیا اور بے جگہ آنا ہی روایت کا وہم ہے. چلیے. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من غداء من اعلى مكة. قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من غداء وكدن واكثر ما يدخل من كدن وكانت اقربهما الى منزله. یہ بتاتے ہیں کہ سنت کے خلاف جو کرتے تھے عذر کی وجہ سے کرتے تھے ان کا مکان خدا کی طرف پڑتا تھا اس لیے ادھر سے آنے میں ان کو سہولت تھی. اس کے اشارے سے بات سمجھ میں آتی ہے ہر شخص کے حق میں اعلیٰ مکہ سے داخل ہونا سنت ہے خواہ وہ مکے کے مدینے کے راستے سے آئے یا اور کہیں سے. چلیے. اگر یہ نہ ہوتا تو اعتذار کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من غداء من اعلى مكة وكان عروة اكثر ما يدخل من كدن وكان اقربهما الى منزله. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن ابيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من غداء وكان عروة يدخل منهما كلتيهما وكان اكثر ما يدخل من كدن اقربهما الى منزله. قال ابو عبد الله غداء وكدن موضعان. وبه قال اما بعد وبالاسناد المتصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وعجل ثوابه ووفاه وحشرنا في جنته ونفعنا بعلومه. قال بسم الله. قال باب فضل مكة وبنيانه. حافظ ابن حجر علامہ کہتے ہیں امام بخاری نے جو آیات اور حدیث میں ذکر فرمائے ہیں اس میں مکے کے بنا کا کوئی تذکرہ نہیں لیکن بنیان کعبہ سبب ہے بنیان مکہ اور اس کی تعمیر کا لہذا بنائے کعبہ ہی کے ذکر پر اتفاق کر لیا. میں کہتا ہوں بخاری میں ترجمے دو چیزیں بھی لکھتی ہیں ایک فضل مکہ دوسرے بنیانوں کا. فضل مکہ تو آیات روایات سے اس کی ثابت کہ اس میں کعبہ کی فضیلت واری اور کعبہ اللہ کا بیت مفضل ہے جہاں وہ ہوگا وہاں کو ان جگہوں پر فضیلت ہوگی جہاں کعبہ نہیں. لیکن دوسرا جو بنیان حاجت ہے اس میں حافظ ابن حجر عینی نے
کو مکہ کی طرف لوٹائی ہے، اسی لیے عدم مطابقت کا اشکال پیش آیا، اور قسطلانی کہتے ہیں ضمیر کعبہ کی طرف عائد ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ کعبے کا کرنے میں کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مکے کا ذکر آ گیا تو ضمن کعبہ کا بھی ذکر آ گیا، لیکن ہے خلاف ظاہر، بلکہ یہ ضمیر مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حاجی اور معتمر کے لیے ترتیب وار تراجم منعقد کیے، حتیٰ کہ وہ کعبہ کے مکہ کے قریب پہنچ گیا تو دخول مکہ کے آداب ذکر فرما دیے۔ اس کے بعد خاص طور سے مکہ کے متعلق بعض تراجم منعقد کر کے اس کی فضیلت، اس کی بنا، اس کے حرم اور اس کے بعض مخصوص احکام اور بعض مخصوص متعلقات پر تنبیہ کرنے کے لیے تراجم منعقد کیے۔ اور جب حاجی مکہ پہنچ گیا تو اس کے بعد اب اس کا رخ کعبہ کی طرف ہوگا، اس لیے اس کے بعد مصنف نے کعبہ سے متعلق تراجم منعقد کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبد اللہ البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال وقوله تعالی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مصابہ مرجع امن جائے چلی وَعَهِدْنَا إِلَىٰ مکے کے جائم کا مطلب ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم شرعی ہے کہ کوئی وہاں کسی سے تعارض نہ کرے۔ چلیے واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطروا الى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما بنيت الكعبہ، یہاں بناء قریش مراد ہے۔ ایک سیلاب کی وجہ سے کعبے کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں، اس لیے قریش نے کعبہ کی تعمیر جدید کا ارادہ کیا، یہ طے کر لیا اس میں اپنا پاک مال خرچ کریں گے۔ کمی پڑ جانے کی وجہ سے حتیم کا حصہ باہر نکال دیا۔ قریش نے جس وقت تعمیر کی تو مشہور قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی، اور بعض کہتے ہیں کہ 25 سال کی تھی، یعنی نبوت سے 15 سال پہلے کا قصہ۔ کعبۃ اللہ کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں 10 بار بنایا گیا۔ نمبر 1 سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا، اس کے بعد آدم نے، پھر اولاد آدم نے، پھر ابراہیم نے، پھر عمالقہ، پھر جرہم، پھر قصی بن کلاب، اور پھر قریش نے، اور پھر عبداللہ بن زبیر نے، اور پھر حجاج بن یوسف ثقفی نے۔ کسی نے ابنیہ کو 2 شعروں میں جمع کیا اور کہا ہے بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکۃ اللہ الکرام فآدم وشیث فابراہیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین ذکرهم وعبد الالہ بن الزبیر بنا کذا بنا حجاج وحایا مکمل۔ اور اس کے بعد
سن 1039 میں ایک سیلاب کی وجہ سے جب کعبہ کی شرقی غربی شمالی دیواریں گر گئیں تو مفتی ابو سعود کے فتوے سے سلطان مراد رابع نے کعبہ کو سر نو بنایا. اس کے بعد